اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، جو ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا امت میں اختلاف ہوگا، بے پناہ فرقے بندیاں ہوں گی، 72 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی، لیکن ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، بس وہی کامیاب ہوں گے، وہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ عظمت صحابہ یہ موضوع ہے، اور من ہوا صحابی یہ سوال ہے۔ عظمت صحابہ اس کانفرنس کا موضوع، اور من ہوا صحابی یہ سوال ہے۔ اگر ہم نے اس سوال کو سمجھ لیا کہ صحابی کون ہے، تو یقینی طور پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جن کا مقام اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کوئی معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہیں، ان کا مقام اللہ نے الگ بیان کیا ہے۔ حضرات محدثین اکرام نے صحابی کی تعریف کے تعلق سے عرض کیا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، فی حیاتی ہی و ایمانی ہی، اپنی زندگی میں حالت ایمان میں، ومات علی الایمان، اور اسی کیفیت میں یعنی حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں انتقال ہوا اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد، یعنی جب اللہ کے رسول کو نبوت مل چکی تھی اس کے بعد میں جس نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے۔ شرط لگائی حالت ایمان میں، اپنی زندگی میں، اور اسی کیفیت میں دنیا سے چلے گئے، فرمایا وہ صحابی ہے۔ پھر ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام بیان کیا۔ تو جب ان کے مقام کے تعلق سے احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں جس میں ان کے مقام کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت سامنے سے گزری، حضرت مسند احمد کی ایک روایت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، دلوں میں دیکھا، دلوں کو نہیں دیکھا۔ یہ پانی کی بوتل ہے، اس کو نہیں دیکھا، اس کے اندر دیکھا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو دیکھا اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل جو اللہ نے دیکھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا، دلوں کو نہیں، دلوں کے اندر دیکھا۔ تو سب سے بہترین دل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھا۔ وبعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا پایا، اللہ کے رسول کے بعد اصحاب رسول کے دلوں کو سب سے اعلیٰ پایا۔ تو وہاں اللہ نے اپنے رسول کے دل کو بہتر پایا، تو انتخاب ہوا لرسالتہ و نبیہ،
اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، رسول بنا کر کے بھیجنے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ یہ انتخاب کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب اللہ نے کیا لنبیہ و رسالتہ۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، جب اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر دیکھا، سب سے اعلیٰ دل، سب سے عرفہ دل، سب سے اہم دل، تو اسی طریقے سے وَبَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کے بعد اصحاب رسول کے قلوب کو دیکھا۔ تو جس طریقے سے اللہ نے وہاں منتخب کیا اپنے رسول کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، یہاں منتخب کیا اصحاب رسول کے لیے، اور پھر ان کے مقام کو اللہ نے بیان کیا۔ رضی اللہ تعالی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے یہ راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اگر اللہ یوں فرماتا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، خلاص۔ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ نفی ہے اس چیز کی کہ آنے والے وقت میں یہ فتنہ نہ پیدا ہو کہ رسول اللہ کے بعد فلاں مرتد ہو گئے، فلاں مرتد ہو گئے، جیسا فتنہ ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے اصحاب کو گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا تو یاد رکھنا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگائی، اور دوسری مہر لگائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں سنو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو مومن ایسے بنو جیسے یہ بنے ہیں۔ اگر تم نے ان کے مثل یعنی ان جیسا ایمان اختیار کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ایمان اپنا بمثلی ان کے مثل کر لیا تو فائدہ یہ ہوگا کہ تم اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اس کا الٹا کیا، یعنی اس کے متضاد اس کو سمجھا کہ ایمان تو لائے لیکن صحابہ رسول سے مختلف ہے، راہ اور آرا اس کے اندر داخل کر لی گئی ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا انتخاب کر کے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، اس تربیت پر چلے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ سے سنا، ایک صحابی نے دوسرے کو بتایا، اس میں من و عن اس کو بیان کیا گیا، نہ ادھر تحریف ہے نہ ادھر بدل گیا ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ کے پیغام کو بتایا، کہا دیکھو سنو، تم جو کہہ رہے ہو یہ بات تمہاری ہو سکتی ہے، اگر میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جملہ آیا یہیں پر خاموش ہو گئے۔ ویسے نہیں مقام بیان کیا گیا، یہ مقام ویسے ہی نہیں بیان کیا گیا، یہ مقام اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہم وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اسی حدیث میں جو مسند احمد کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے آخری الفاظ یہ ہے یقاتلون علی الحق، یہ تو حق پر لڑنے والے ہیں، یہ حق بیان کرنے والے ہیں، یہ حق پر چلنے والے ہیں، یہ حق سے انحراف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے مقام کو اللہ نے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ دوسرا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، جو ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا امت میں اختلاف ہوگا، بے پناہ فرقے بندیاں ہوں گی، 72 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی، لیکن ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، بس وہی کامیاب ہوں گے، وہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے ما انا علیہ، اس کے بعد کا جملہ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے اصحاب۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، واللہ اس بات پر اللہ گواہ ہے، انہوں نے اس کو تحریف نہیں کیا، جس طریقے سے سیکھا من وعن اسے ایسے ہی آگے بڑھایا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول کی کوئی بات
ان کے کانوں میں آتی، یہ کان لگا کر کے اسے غور سے سنتے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ یہ آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی بات زبان سے نکل جائے، کوئی بات زبان سے بھول سے نکل جائے اور اس پر بضد ہو جائے، کہا نہیں جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ ان کی اقتدا کا عالم یہ تھا، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول وعظ و نصیحت میں مشغول ہے، آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اجلس۔ صحابہ رسول کے کانوں میں داخل ہوا۔ صحابہ رسول کا ایک پیر مسجد میں ہے، ایک مسجد کے باہر ہے۔ جو پیر مسجد کے باہر ہے وہ پیر جوتوں اور چپلوں کے اوپر ہے جو مسجد کے اندر داخل ہے۔ جیسے یہ بات صحابہ رسول کے کانوں میں پڑتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سنا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ صحابی وہاں بیٹھ گئے۔ فوراً جب نماز ہو گئی اللہ کے رسول نے سوال کیا، بھئی وہاں کیسے بیٹھ گئے؟ تو معلوم ہے جواب کیا دیا کہ اللہ کے رسول جیسے میں مسجد میں داخل ہوا میرے کانوں میں جملہ آیا اجلس بیٹھ جاؤ، تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک خطاب میرے لیے ہے، یہ حکم اللہ کے رسول کا میرے لیے ہے، چنانچہ میں اللہ کے رسول کی زبان سے سنوں کہ بیٹھ جاؤ تو میری ہمت یہ نہیں ہے کہ میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، میں وہیں بیٹھ گیا۔ جبکہ وہ جملہ دوران خطاب تھا، اللہ کے رسول نے ان کو خطاب نہیں کیا بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کو ایسا احساس ہوا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس لیے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، ان کا راستہ وہ ہے جو سنت رسول ہے، ان کا راستہ وہ ہے جو قرآن ہے، اور یہی ہے وہ جن کے لیے آپ 5 وقتہ اپنی زبان سے ہر نماز میں فجر سے لے کر عشاء تک، نفل سے لے کر سنتوں تک، فرض سے لے کر واجبات تک، جس ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اہدنا الصراط المستقیم والی جماعت یہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ان کو جب اور ہم مطالعہ کرتے ہیں تو روایات ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں 2 صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں فجر کی نماز کی نیت سے فجر کے وقت داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول مسجد میں نہیں آئے، آپ نے دونوں صحابی اپنی اپنی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دونوں نے سلام کیا اور دیکھا اللہ کے رسول ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوچا کہا بھائی ابھی تو آئے نہیں ہے، وضو بھی ہے، وقت بھی ہے، مسجد بھی ہے، لہذا 2 اور پڑھ لی جائے۔ جیسے ہی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، برابر والے صحابی نے دیکھا یہ اللہ کے رسول سے پہلے یہ کیا پڑھنے لگے۔ پوچھا بھائی یہ نماز کیا پڑھ رہے ہو؟ اب بعد میں جب سلام ہوا پوچھا بھائی یہ نماز کون سی نماز تھی؟ کہا بھائی دیکھیے اللہ کے رسول تو تشریف نہیں لائے، میں نے سوچا وضو بھی ہے، وقت بھی ہے، مسجد بھی ہے، میں بھی ہوں، لہذا 2 اور پڑھ لوں۔ تو یہ صحابی جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان سے کہا یہی 2 رکعت تمہیں جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ کہا بڑی تعجب اور حیرانی کی بات ہے، میں نماز پڑھوں اور جہنم میں جاؤں؟ یہ بات جیسے ہی سنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز ہوئی اور یہ مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ دونوں صحابی داخل ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، پوچھا اللہ کے رسول سے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم دونوں مسجد میں ساتھ تشریف لائے، میں نے 2 رکعت سنت پڑھی، انہوں نے 2 رکعت سنت پڑھی، انہوں نے پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول تو آئے نہیں ہے 2 اور پڑھنے، تو میں نے جواب دیا کہ یہی 2 رکعت جہنم میں لے کر کے چلی جائیں گی۔ انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا، یہ نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ تم نے اپنے نبی کے طریقے کو بدل دیا، لہذا جو نبی کے طریقے کو بدلے گا وہ جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سند دی اقتدیتم اہتدیتم، ان کی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو پڑھا جاتا ہے اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہمارے رہنمائی فرما۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ کا صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ وہ افراد جن کے اوپر تیرا انعام ہوا وہ صحابہ اکرام ہیں،
ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان نہیں ہے۔ اور جب گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، اگر میں یہ کہہ دوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ اگر دنیا میں کسی کو عزت چاہیے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میرے عزیزوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَصِرَاطَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اگر کوئی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے عزت چاہیے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اور صراط مستقیم وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور اللہ کا انعام صحابہ اکرام پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر صحابہ جن کو آج نادانی میں، جہالت میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے کرنے والے، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں یا اللہ کے رسول کے اصحاب پر الزام تراشی کرتے ہیں، یاد کرنا میرے عزیزوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اس کی ضد ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، کہ یا اللہ اگر یہ بات مان لی جائے آپ جو کہہ رہے ہو تو یاد کرنا اللہ کے علم کی پر نقص یہاں واجب ہو جائے گا، جو نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے؟ میرے عزیزو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے نفی کر دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ گے، ان کے راستے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لو۔ جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ سے دین کو سنا اس پر عمل کیا، جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا اس پر عمل کیا، جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کے حکم کی فرما برداری کری اس طریقے سے کر لو۔ اقتدیتم اہتدیتم یہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، عظمت صحابہ جیسے حساس موضوع پر مرکزی جمعیت سے لے کر ہماری بہت سی جمعیات تک ان موضوعات کا انتخاب صرف اسی لیے کرتی ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے وہ منتخب اصحاب ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ کے رسول کے لیے چنا گیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہ اپنے رسول کو چنا لنبیہ و رسالتہ، ایسے اصحاب رسول کو چنا اللہ کے رسول کا ساتھی بنانے کے لیے۔ یہ ویسے ہی نہیں جانثار تھے، یہ ویسے نہیں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان کی وہ مثالیں یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کے حامل اسی لیے تھے کہ ایک صحابی رسول کا نکاح ہوا، بیوی گھر پر آ گئی، آپ گھر میں موجود ہیں، معلوم ہوا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ یہ رسول اللہ کی اس بات کو سن کر کے بیوی کی طرف مائل نہیں ہے، اس بیوی کو، اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نذرانہ قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول میری جوانی کو قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ اسی لیے مسند احمد میں اللہ کے رسول نے فرمایا یقاتلون علی الحق، یہ حق کے اوپر لڑنے والے ہیں، حق کو سمجھنے والے ہیں، حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان کا مقام اللہ نے الگ رکھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الگ، آپ کا مرتبہ الگ، آپ کا دل الگ۔ اللہ نے آپ کے دل کو دیکھا، اس دل کے اندر دیکھا، جب اس کو سب سے عرفہ پایا، سب سے اعلیٰ پایا، سب سے اہم پایا، تو انتخاب لرسالتہ و نبیہ، رسالت و نبوت کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی طریقے سے اصحاب رسول کو دیکھا تو ان کا انتخاب اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے لیے کیا۔ اسی لیے پھر ان کو سند دی گئی اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہی راستہ جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہمیں بتایا، سنت رسول، قرآن اور حدیث، اور جو صحابہ نے اس پر چل کر کے دکھایا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور پھر مثال بن کر کے سامنے آئے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا، اللہ ہمیں اس طرح کا مسلمان نہ بنا کہ جس کے اندر چہرہ، یہ جب صحابہ اکرام کی صفات کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بڑی اہم صفت ان کی ملتی ہے کہ اور وہ یہ ابرہم تکلفا، یہ بے تکلف تھے، یہ بناوٹی نہیں تھے، ان کے اندر تکلف نہیں تھا، ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی۔ اللہ ہمیں اس طرح کی زندگی عطا فرما، اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ بارک اللہ، وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔